على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. کہ گر یہ چھپے تو آپ ہدایت نہ پاؤگے. دوسرے مصرے میں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. گر یہ چھپے تو آپ ہدایت نہ پاؤگے. گر یہ چھپے تو آپ ہدایت نہ پاؤگے. مت نکلو گھر سے شب میں ستاروں کو دیکھ کر. گر یہ چھپے تو آپ ہدایت نہ پاؤگے. مت نکلو گھر سے شب میں ستاروں کو دیکھ کر. گر معتبر امین ہے کافی ہے ایک ہی. گر معتبر امین ہے کافی ہے ایک ہی. دھوکہ نہ کھاؤ آج ہزاروں کو دیکھ کر. دھوکہ نہ کھاؤ آج ہزاروں کو دیکھ کر. گر معتبر امین ہے کافی ہے ایک ہی. دھوکہ نہ کھاؤ آج ہزاروں کو دیکھ کر. کہ خدا کی راہ میں جو بھی جہاد کرتے ہیں. خدا کی راہ میں جو بھی جہاد کرتے ہیں وہ لوگ قلب پیمبر کو شاد کرتے ہیں. خدا کی راہ میں جو بھی جہاد کرتے ہیں
وہ لوگ قلب پیغمبر کو شاد کرتے ہیں اور خدا بھی دین کی خدمت انہی سے لیتا ہے، خدا بھی دین کی خدمت انہی سے لیتا ہے جو اس کی راہ میں سب خیر بات کرتے ہیں، جو اس کی راہ میں گھر خیر بات کرتے ہیں، خدا بھی دین کی خدمت انہی سے لیتا ہے۔ اور ایک مطلع چند شعر مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص قافیہ سماعت کیجیے گا کہ دل سے محب علی کا جو اب تک ہوا نہیں، آغا بطور خاص قافیہ نظر، دل سے محب علی کا جو اب تک ہوا نہیں، ایک ہی قافیہ ہے تمام شعر میں، یعنی ایک ہی تلفظ ہے، معنی الگ ہے۔ دل سے محب علی کا جو اب تک ہوا نہیں، قسمت میں اس کی خلد بری کی ہوا نہیں۔ دل سے محب علی کا جو اب تک ہوا نہیں، قسمت میں اس کی خلد بری کی ہوا نہیں، جس کے عمل میں نام علی کی بنا نہیں، حج پہ بھی جا کے اس کا مقدر بنا نہیں۔ جس کے عمل میں نام علی کی بنا نہیں، حج پہ بھی جا کے اس کا مقدر بنا نہیں، اور جس نے قلم رسول کو لا کر دیا نہیں، اس کی لحد میں آج بھی کوئی دیا نہیں۔ جس نے قلم رسول کو لا کر دیا نہیں، اس کی لحد میں آج بھی کوئی دیا نہیں، جو حلقے غدیر میں آ کر رہا نہیں، جو حلقے غدیر میں آ کر رہا نہیں، ابلیس کی گرفت سے اب تک رہا نہیں، کہ حیدر کے دشمنوں سے جو جا کر ملا نہیں، مایوس ہو کے ہاتھ اسی نے ملا نہیں۔ اور دیکھیں کہ جس کے عمل میں شاہ کے اوپر بکا نہیں، اس کا عمل خدا کے یہاں بھی بکا نہیں۔ باطل کے آگے جس نے بھی سر خم کیا نہیں، اس کے علی ہیں، اس کے مقدر میں کیا نہیں۔ آنسو غم حسین میں جس کا بہا نہیں، آنسو غم حسین میں جس کا بہا نہیں، اس کے عمل میں کوئی گوہر بے بہا نہیں۔ کس آنکھ میں حسین کا، قافیہ دیکھیں، کس آنکھ میں حسین کا روضہ سما نہیں، یہ وہ زمین ہے جس کے مقابل سما نہیں۔ حق بولنے کا جس میں کوئی حوصلہ نہیں، وہ یہ سمجھ لے اس کا کوئی بھی صلہ نہیں۔ رسی میں کیا علی نے بندھایا گلا نہیں، رسی میں کیا علی نے بندھایا گلا نہیں، پھر بھی لبوں پہ دین کی خاطر گلا نہیں۔ اکبر نے کیا کلیجے سے توڑی سنا نہیں، اب تک جہاں نے ایسا بہادر سنا نہیں۔ جس کا غم حسین میں بھی دل دکھا نہیں، انسانیت کی صف میں ہمیں وہ دکھا نہیں۔ اور دیکھیں آخری شعر مقطع کے بابر علی کے عشق میں جو بھی مرا نہیں، بابر علی کے عشق میں جو بھی مرا نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ بندہ میرا نہیں، اللہ نے کہا کہ وہ بندہ میرا نہیں۔ انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب اور احترام سے میں گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا عباس مہدی صاحب سے کہ وہ رونق منبر ہوں اور فضائل آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب مبین وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھیں عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ماتم داران سید الشہداء، وہ خدا جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، صانع عالم ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق کون و مکان ہے، وہ خدا جو خالق اتقیاء بھی ہے، خالق اوصیاء بھی ہے، خالق انبیاء بھی ہے، خالق اولیاء بھی ہے، وہ خدا جس کا نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ شباہت ہے، نہ حد ہے، نہ محدود ہے، نہ نفسانی ہے، نہ جسمانی ہے، وہ قادر مطلق خدا کہ جس کی وحدانیت کی گواہی چرند بھی دے رہا ہے، پرند بھی دے رہا ہے، وہ خدا اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، خدا کے رحمان اور رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بندہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، خدا اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، خدا اسے بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بھائی اتنی بڑی بات کہی، دلیل بھی تو ہونی چاہیے، تو تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنی نعمتوں سے نوازا، وہیں پر فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازا۔ جس جگہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنی نعمتوں سے نوازا، وہیں پر اللہ نے نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس آیت کو سرنامہ سخن قرار اس لیے دیا چونکہ ماہ مبارک ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ عزیزو، موضوع بھی آپ کے ذہن میں دیتا چلوں، میرا موضوع ہے توحید اور عبادت، اسی پر کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ سماعت فرمائے کہ سب سے پہلے میں توحید کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اور خصوصاً وہ افراد جنہیں اللہ نے عروج دے دیا، وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور اس پہ بہت سے اشعار بھی ہیں جو پڑھنا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ جنہیں ذرا سا بھی عروج ملتا ہے وہ اپنی حد سے باہر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے ایسے افراد اس زمانے میں گزرے اور آج بھی ہیں جنہیں اللہ نے عروج دیا تو وہ حد سے باہر ہو گئے۔ اسی طریقے سے پہلے کے لوگ بھی جن میں سے ملتا ہے کہ وہ ایسے بہکے کہ انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ کیا اور خدا کی خدائی کا انکار کر دیا، مگر اللہ تو اللہ کہا اگر تم میری خدائی کا انکار کرو گے، میری وحدانیت کا انکار کرو گے تو میں بھی خالق ہوں، ایسے بندے خلق کروں گا جو تمہیں راہ راست پہ لائیں گے۔ عزیزان محترم، یہی کوفہ جہاں پہ جناب میثم تمار دفن ہیں، آپ کے بیٹے جن کا نام علی ابن میثم تمار، مولا کے چاہنے والے، دربار سجا ہوا ہے، مامون کا وزیر دربار میں بیٹھا ہوا، ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ جناب علی ابن میثم تمار پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو منکر خدا ہے اور خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے۔ جیسے ہی جناب علی ابن میثم پہنچے، چونکہ مولا مشکل کشا کے چاہنے والے تھے، کہا کیوں نہ ہو ان مومنین کی، ان افراد کی مشکلوں کو آسان کیا جائے۔ قریب پہنچے، جانے کے بعد کہا وزیر تمہارے گھر کے باہر جو ندی ہے وہاں میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کہا بتاؤ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک کشتی ہے جو بغیر ملاح کے ساحل پر آتی ہے اور مسافروں کو سوار کرتی ہے، انہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، پھر آتی ہے دوبارہ مسافروں کو سوار کرتی ہے، منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ اتنے میں وہ منکر خدا کھڑا ہوا، کہنے لگا
कैसे अहमक हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, बगैर मल्लाह के कोई कश्ती कैसे साहिल तक आ सकती है और मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकती है। इतने में जनाब अली इब्न मीसम कहते हैं बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जब एक छोटी सी कश्ती बगैर मल्लाह के मंजिल मकसूद तक नहीं जा सकती तो इतनी बड़ी कायनात बगैर अल्लाह के कैसे चल सकती है। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, इस तरीके से अली के चाहने वालों ने लोगों तक पैगाम पहुंचाया, खुदा की तौहीद पहुंचाई। यही नहीं, मैंने बयान किया शुरू में कि बहुत से जिन्हें उरूज मिलता है, खुसूसन जो बादशाहाने वक्त होते हैं, वो खुदाई का दावा भी कर लेते हैं और खुदा का इनकार करते हैं। एक बादशाह ऐसा भी गुजरा कि जिसने खुदा का इनकार किया, लेकिन उसके साथ जो एक वज़ीर था वो मौला का चाहने वाला खुदा शनास बंदा था। उसने कहा कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं बादशाह को राह रास्त पे ले आऊं। अजीज़ान गिरामी, इसकी दुआ कबूल हुई। उस ज़माने का दस्तूर ये था कि जो बादशाह होता था उसके वज़ीर उसे एक दिन दावत पे बुलाते थे, दावत करते थे उसे। जब इस वज़ीर का जो कि खुदा शनास था, जब इसका नंबर आया, पूरी तवज्जो के साथ अज़ीज़ान गिरामी, तो इसने कहा मौका अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इसने बादशाह के पास जाकर कहा, क़िबला बादशाह सलामत, मेरा नंबर है, मैं चाहता हूँ कि आपको दावत दूँ, और मैंने दावत के लिए जो जगह मुंतखब की है वो कोई और जगह नहीं है बल्कि एक सहरा है, एक जंगल है। हाकिम वक्त था, गैज़ में आ गया, कैसी बात कर रहे हो, मैं बादशाह हूँ, तुम मुझे दावत पे, वो भी ऐसी जगह पे जो जंगल है, जहाँ पे ना कोई अशजार हैं, ना इमारतें हैं, ना हरियाली है। तो एक मरतबा ये खुदा शनास बंदा कहता है, बादशाह सलामत हुजूर, अब ऐसी बात नहीं है, उस जगह इमारत भी है। किस तरीके से अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की तौहीद को खुदा शनास बंदों ने पहुँचाया। समाज फरमाया अज़ीज़ान मोहतरम, कहा वहाँ पे इमारत भी है, वहाँ पर हरियाली भी है, वहाँ पर अशजार भी हैं। बादशाह मुस्कुराया, कहने लगा ये कैसे हो सकता है, बग़ैर मेमार के इमारत कैसे आ गई, बग़ैर बागबान के बाग कैसे आ गया, किसान के बगैर हरियाली कैसे आ गई। बस अजीज़ान मोहतरम, जैसे ही बादशाह ने ये कहा, खुदा शनास बंदे ने भी आगे बढ़ के कहा, जनाब मैं भी यही कह रहा हूँ, जब एक मेमार के बगैर इमारत वजूद में नहीं आ सकती, एक बागबान के बगैर बागीचा वजूद में नहीं आ सकता, किसान के बगैर हरियाली नहीं आ सकती, तो ये चाँद, ये सितारे, ये ज़मीन का फर्श, ये आसमान का शामियाना, ये चिड़ियों का चहचहाना कैसे वजूद में आ गया। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, खुदा की तौहीद पे बहुत सी गुफ्तगू है, लेकिन मैं सब छोड़ते हुए दूसरे मौजू की जानिब आना चाहता हूँ। दूसरा था क्या, इबादत। समात फरमाया अजीज़ान मोहतरम, इबादत माशाअल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक है, मोमिनीन इबादत कर रहे हैं और दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, सवाल है कि क्या जो हम इबादतें करते हैं, सारी की सारी इबादतें हमारी कबूल होती हैं या कबूल नहीं होती हैं। बहुत सी पूरी दुनिया में इबादत की जा रही है, आखिर सब की इबादतें अल्लाह कबूल करता है या सबकी नहीं कबूल करता है? तो मालूम हुआ कि नहीं, कुछ अफराद ख़ास हैं जिनकी इबादतें अल्लाह कबूल करता है और कुछ ऐसे हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं होती। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे पास दलील भी है, हदीस भी है, और इस हदीस को मैंने किसी और किताब में तो नहीं पढ़ा। हाँ, किफ़ायतुल उसूल जिल्द नंबर 1 गालिबन सफ़ा 50 पर यह हदीस मौजूद है कि जिसमें इमाम मासूम फरमाते हैं कि लौ अन्ना अहदन साम नहारहु वक़ाम लैलहु वमात बग़ैर विलायत लम युक़बल लहु सौम वला सलात। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर कोई पूरे दिन रोज़ा रखे, पूरी रात हालत क़याम में रहे और उसके दिल में अगर विलायत अली नहीं है, तो न उसका रोज़ा कबूल है न उसकी नमाज कबूल है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम का कलाम है, मासूम का कलाम है,
تو بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا، اور حوضے میں اگر مجلسیں ہوں تو وہ دلیل سے خالی بھی نہیں ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ مدلل گفتگو ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، کوئی نہ کوئی دلیل تو ضرور ہونی چاہیے۔ بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا؟ جب معصوم کا کلام ہے تو دلیل کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، دلیل سنیں، یہی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کے ہمراہ جناب قمبر، واقعہ بہت ہی مشہور ہے لیکن دلیل کے طور پہ پیش کرتا چل رہا ہوں۔ جناب قمبر راستے میں ایک قاری قرآن جو بہت ہی اچھے لہن میں تلاوت قرآن کر رہا ہے، جناب قمبر کا دل مائل ہوا، مولا بہت اچھے لہجے میں تلاوت قرآن کر رہا ہے، کیوں نہ ذرا دیر ٹھہر کے سنا جائے۔ امام نے کہا قمبر آگے چلو، اس کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، سنیں، اگر ولایت نہیں تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عزیزان محترم، مولا نے کہا آگے چلو، جناب قمبر سے رہا نہ گیا۔ جب مسجد میں پہنچے دست ادب جوڑا، میرے آقا، میرے مولا، آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کا اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا؟ تو امام نے کہا، مولا مشکل کشا نے ارشاد فرمایا، قمبر، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا عزیزان محترم، قمبر، روز میثاق جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار لیا تو جن جن روحوں نے لبیک کہا، علی کے کانوں نے سب کی آوازوں کو سنا، ان روحوں میں اس کی بھی روح نے لبیک کہا۔ اے قمبر، جب اللہ نے نبی کی نبوت کا اقرار لیا تو جن جن ارواح نے لبیک کہا، سب کی آوازوں کو علی کے کانوں نے سنا، اور ان آوازوں میں اس قاری قرآن کی بھی آواز موجود تھی۔ لیکن قمبر، جب اللہ نے میری ولایت کا اقرار لیا تو جن جن روحوں نے لبیک کہا، سب کی آوازوں کو علی کے کانوں نے سنا، مگر اس قاری قرآن کی آواز ان میں نہیں تھی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام نے اگر ارشاد فرمایا تو حقیقت ہے عزیزان محترم، اور یہی نہیں، یہ تو امام نے فرمایا، خدا کے نزدیک وہ بندہ مستحق عقاب ہوتا ہے اگر جس کے دل میں ولایت نہیں۔ آئیے دیکھ لیں، غدیر کا میدان ہے، نبی نے امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان ولایت کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ ایک حارث نامی شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا الحجارہ۔ جیسے ہی اس نے دعا کی، اللہ نے پتھر کی بارش کی اور یہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا اگر کوئی علی کی ولایت کا انکار کرے وہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر علی کی ولایت میں شک کرے تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اگر کوئی علی کی ولایت کے بارے میں شک بھی کرے تو وہ مستحق عقاب ہوتا ہے۔ عزیزو، میں نے کیا فرمایا کہ مطلب اگر علی کی ولایت نہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، اور عبادت بھی ایسی ہو، کتاب کا نام ہے پند تاریخ، حوالے کے ساتھ پڑھو، پند تاریخ میں مکتوب ہے کہ اگر ہماری عبادت خلوص سے خالی ہو تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رد کر دی جائے گی۔ 3 شخص ایسے ہیں جو بروز محشر بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے۔ کتاب کا نام پند تاریخ ہے، اس میں ملتا ہے 3 اشخاص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جنہیں بارگاہ خدا میں پیش کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، ان 3 اشخاص میں پہلا شخص جو ہوگا وہ قاری قرآن ہوگا، دوسرا شخص جو ہوگا وہ مجاہد ہوگا، تیسرا شخص جو ہوگا وہ دولت مند اور امیر ہوگا۔ کتاب میں مکتوب یہ ہے کہ انہی تینوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اب یہ لوگ ہوں گے کیسے؟ آخر کیا خطا ہوگی ان کی جو اللہ انہیں یہ سزا دے گا؟ عزیزان گرامی، تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب قاری قرآن کو، حافظ کو پیش کیا جائے گا تو اسے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا؟ یہ حافظ، یہ قاری کہے گا، پروردگار، میں بہت اچھی تلاوت کرتا تھا، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں لوگوں کو تلاوت سکھاتا تھا، پڑھنا سکھاتا تھا، اچھے لہن میں تلاوت کلام کرتا تھا،
تو فرشتے آگے بڑھیں گے, کہیں گے معبود یہ شخص جھوٹا ہے, یہ شخص جھوٹا ہے. عزیزان گرامی یہ پریشان کہ آخر یہ کیسے کہہ دیا کہ میں جھوٹا ہوں. آواز آئے گی تم تلاوت تو کرتے تھے مگر ہاں تم اس لیے تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں اچھا قاری کہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد, تاکہ لوگ تمہیں اچھا قاری کہیں, تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم بہت اچھے لہن میں تلاوت کرتے ہو. اب اگر ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا شخص ممبر پہ آئے اور یہ سوچ کے خطابت کرے, یہ سوچ کر ذاکری کرے, یہ سوچ کر منقبت خوانی کرے, یہ سوچ کر قصیدہ خوانی کرے, یہ سوچ کر آ کے ممبر کی ذمہ داری کو ادا کرے تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت اچھا خطیب ہے, بہت اچھا ذاکر ہے, بہت اچھا منقبت خوان ہے, اگر ہمارے دل میں یہ فکر ہے, ہمارے ذہن میں یہ فکر ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو, تمہارے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے. اسی لیے امام نے فرمایا آفت العمل ترک الاخلاص فیہ, جس میں اخلاص نہیں وہ عمل کے لیے آفت. عزیزان گرامی خلوص سب سے بڑی چیز ہے, ہمارے اعمال میں خلوص شرط ہے, ورنہ بارگاہ الہی میں جھوٹا کہہ کے واپس کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی آج کے حالات سے آپ واقف ہیں, قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. علامہ طاہر جرولی تابصرہ اپنے بیان میں اکثر فرماتے تھے کہ یہ جو قرآن جس کے بارے میں اتنے سوالات کیے جا رہے ہیں, آج ہمارے ہندوستان کا ماحول آپ کے سامنے ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن سب سے پہلے خلیفہ اول کے ہاتھ میں آیا, جمع کیا, پھر دوسرے خلیفہ کے ہاتھ میں آیا, اس نے زید بن ثابت کے ذریعے قرآن کو جمع کرایا اول خلیفہ کے حکم پر, اور اس کے بعد جب یہ دونوں کی خلافت چلی گئی تو یہ قرآن مجید خلیفہ ثالث کے ہاتھ میں آیا. جب خلیفہ سوم کے ہاتھ میں آیا تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن لیا اور اس کے بعد اس میں کچھ رد و بدل کرنا شروع کیا. یہ میرے جملے نہیں, سارے جملے علامہ کے ہیں, سارے جملے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے رد و بدل کرنا شروع کیا, اس نے حکم دیا کہ جو بڑے سورے ہیں انہیں ابتدا میں رکھا جائے اور جو چھوٹے سورے ہیں انہیں آخر میں رکھا جائے, اور جیسا کہ آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں. عزیزان گرامی اس کے بعد جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان خلیفاؤں کے ذریعے قرآن مجید میں تبدیلیاں کی گئی ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. عزیزان گرامی علامہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید خلیفہ ثالث کے دور کے بعد اس کا دور جب ختم ہوا اور یہ قرآن مجید مولا کائنات علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے اسے دیکھا. ایک بہت اچھی مثال آپ نے پیش کی جو مجھے بہت پسند آئی. آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کسی گھر میں ایک چور داخل ہو, مثال بھی بہت اچھی دی, کہا ایک چور داخل ہوا اور اس نے الماری کھولی, اس سے جو قیمتی مال تھے, زیورات تھے, اس نے چاہا کہ لے کر میں بھاگ جاؤں. اتنے میں مکان کے مالک نے آواز لگائی اور وہ وہیں پر چھوڑ کے بھاگ گیا. تو علامہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مال تو محفوظ رہا, ہاں جگہ بدل گئی. کہا جو مال تھا وہ محفوظ رہا مگر اس کی جگہ الماری پہ رکھا تھا زمین پر آ گیا. امام نے بس ایسے ہی اسے محفوظ کر لیا. کہا جب خلیفہ ثالث کے ہاتھ میں یہ آیا تو ہمارا مال محفوظ تھا, یعنی قرآن مجید کی آیتیں تمام کی تمام محفوظ تھیں, بس رد و بدل ہو گیا تھا, کچھ کہیں پر مکی کو مدنی کر دیا, مدنی کو مکی کر دیا, جیسا کہ علامہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد جب امام کے ہاتھ میں یہ آیا تو امام نے یہ جو جگہ بدل گئی تھی اسے اس کی جگہ پہ رکھا. اور عزیزان گرامی اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے, تو یہ صرف قرآن پہ اعتراض نہیں یا تینوں خلیفاؤں پہ اعتراض نہیں, یہ ہمارے اماموں پر بھی اعتراض ہے. امام علی علیہ السلام کے جب امام علی علیہ السلام جیسا کہ ان کے عقیدے کے حساب سے چوتھے خلیفہ بنائے گئے تو آپ پر اوجب تھا کہ آپ قرآن کو صحیح پیش کریں, اور امام نے کیا. کیسے کیا؟ ابو الاسود دوئلی کو بلایا. ابو الاسود دوئلی آئے. ابو الاسود دوئلی آنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ جو قرآن ہے اس میں نہ زیر ہے, نہ زبر ہے, نہ نقطہ ہے. مولا لوگ غلط طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں.
عزیزان گرامی یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ نقطے سے صرف یہی نہیں جلتے، ان کے پہلے کے خلیفہ بھی نقطے سے بغض رکھتے تھے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بس آخری بات عزیزان گرامی، اس کے بعد امام نے ابو الاسود دوئلی کے ذریعے سے اس قرآن میں ابو الاسود دوئلی کو امر کیا کہ تم زیر اور زبر اور نقطہ لا کر رکھو۔ اب عزیزان گرامی اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ امام علی علیہ السلام کا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اگر زیر زبر کے ساتھ ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا یہ قرآن کوئی اور نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام کا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو میری گفتگو تھی کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں بروز محشر پیش کیا جائے گا۔ پہلے کا بیان کیا جو قاری قرآن ہوگا، دوسرا شخص جسے بتایا تھا میں نے کہ وہ مجاہد ہوگا۔ جب مجاہد کو پیش کیا جائے گا تو یہ بھی کہے گا میں نے بہت جہاد کیا اللہ کی راہ میں، آواز آئے گی فرشتوں کی تو جھوٹا ہے، کہے گا کیسے؟ تو آواز آئے گی کہ تو جہاد تو کرتا تھا لیکن تیری نیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ تجھے کہیں تو بہت بہادر ہے، لوگ تجھے کہیں کہ تو بہت بڑا مجاہد ہے۔ یعنی جہاں پر ریاکاری آئی وہاں پر ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تیسرا شخص جب حاضر کیا جائے گا جسے ہم حضرت امیر کہتے ہیں، دولت مند کہتے ہیں، جب یہ بارگاہ خدا میں پیش کیا جائے گا تو یہ بھی کہے گا پروردگار میں تیرا نیک بندہ، تیری راہ میں بہت پیسے خرچہ کرتا تھا، اے پروردگار میں بہت سے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ تو پھر فرشتے آواز دیں گے نہیں پروردگار یہ شخص جھوٹا ہے، وہ کہے گا یہ کیسے کہہ دیا؟ تو یہی آواز آئے گی ہاں یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، تو بارگاہ خدا میں خدا کے لیے تو مال کو صرف کرتا تھا مگر تیری نیت یہ ہوتی تھی لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے امیر کہیں، لوگ تجھے دولت مند کہیں، اس نیت کے ساتھ تو اپنے مال کو خرچ کرتا تھا۔ عزیزان گرامی اور حالات حاضرہ پر آپ دیکھیں بھی، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنا رہا ہوں لیکن حقیقت ہے یہ۔ آج آپ کسی افطاری میں چلے جائیں، دیکھنے کو بھی ملا ہے، بڑی تکلیف ہوئی، کسی افطار میں چلے جائیں، مدعو کیا گیا، پہنچ گئے، افطار کرائی، 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، جو ایسا کرتا ہے وہ خود کو سمجھے۔ 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں، ان سے اعتراض کرو تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ڈونیشن کیسے آئے گا، چندہ کیسے آئے گا، مال کیسے آئے گا؟ میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی آپ ان کی نظر میں خود کو اتنا معتبر بنائیے کہ انہیں تصویر کی ضرورت نہ پڑے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آپ خود کو ان کی نظر میں اس قدر اس معتمد بنائیے، اس قدر اپنے آپ کو اچھا ثابت کریے کہ وہ آپ پر اعتبار کریں، ان کو تصویر اور ویڈیو کی ضرورت نہ پڑے۔ عزیزان گرامی یہ تیسرا شخص جسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور تاریخ میں بیان ہے کہ انہی تینوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ عزیزان محترم چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ اور بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا میں۔ عزیزو میں بیان کر رہا تھا کہ اگر ہمارے اعمال خلوص سے خالی ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رد کر دیے جائیں گے، اگر ہمارے اعمال میں ریاکاری آئی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیے جائیں گے بلکہ جھوٹا کہہ کے واپس کر دیے جائیں گے۔ عزیزو بہت سے ایسے افراد گزرے جنہوں نے واقعاً خلوص کے ساتھ للہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور اللہ نے انہیں اس کی جزا بھی دی۔ یہی کوفہ ہے، آخری بات اور ربط مصائب، یہی کوفہ ہے جہاں پر جب کوئی علی کا چاہنے والا نام علی پر مانگتا ہے تو ایک شخص جو کہ محب علی نہیں
اس نے یہ کہہ کے واپس کر دیا اس مانگنے والے کو کہ جاؤ، اگر علی کے نام پہ مانگو گے تو ہم تمہیں نہیں دیں گے، علی کے نام سے ہٹ کے مانگو تو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ تو فقیر بھی واقعاً سچا علی والا تھا، کہنے لگا تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو۔ آگے بڑھ گیا، دوسرے در پہ پہنچا، طلب کیا نام علی پہ مجھے کچھ دے دو۔ ایک خاتون جو مومنہ کتاب مولائی داستان، اس میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ مومنہ خاتون باہر آئی، اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے کنگن نکالا اور اس آنے والے غریب کو، اس آنے والے فقیر کو، اس آنے والے محتاج کو دے دیا۔ یہ لے کر چلا۔ اس کا شوہر، اس خاتون کا شوہر محب علی نہیں تھا، اس کے دل میں اتنی معرفت نہیں تھی۔ جب یہ گھر میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ خاتون کے ہاتھ میں کنگن نہیں، پریشان، کہنے لگا میرا مال کہاں ہے؟ اس نے سارا کا سارا واقعہ سچائی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا، اس خاتون کو اذیت دی، اذیت ہی نہیں دی بلکہ طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر خلوص اگر ہمارے دل میں ہے تو اللہ ہماری عبادت کو کیسے قبول کرتا ہے۔ خاتون کو باہر نکال دیا، چونکہ اللہ کے لیے اس نے اپنے مال کو خرچ کیا تھا، اللہ اسے بے گھر نہیں ہونے دے گا۔ اب جب یہ باہر پہنچی تو ایک مومن، ایک ضعیف، اس نے دیکھا کہ یہ خاتون پریشان ہے، ساتھ لیا اور اسے جا کر اپنے گھر میں مرہم پٹی کی، اپنی بیٹی کی طرح اسے محفوظ کر لیا۔ یہ مومنہ تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ اسی زمانے میں ایک تاجر کا گزر ہوا۔ اس تاجر نے جیسے ہی اس گھر کو دیکھا، سوچا رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک دن یہیں پر قیام کر لیا جائے۔ جلدی جلدی عزیزان گرامی مصائب کی طرف آ رہا ہوں۔ جیسے ہی اس گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کسی نور سے خوشبو کی ایک خوشبو آ رہی ہے، اور ایک کسی کمرے سے ایک خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور ایک نور ساطع ہو رہا ہے۔ اس تاجر نے مکان مالک سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے یہ کیسا نور ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو اس مکان مالک نے، اس ضعیف نے کہا کہ میری بیٹی ہے جو عبادت الہی میں مصروف ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ تاجر تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنی مومنہ تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس ضعیف نے بیٹی کی رضامندی لی اور اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ جب نکاح ہو گیا تو ایک دن یہ مومنہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی کہ کیا دیکھا کہ پھر کوئی مانگنے والا نام علی پر آ کر دروازے پر آ کر کہتا ہے مجھے نام علی پر کچھ عطا کریے۔ چونکہ مومنہ تھی، علی کی چاہنے والی تھی، اس نے پھر آگے بڑھ کے اپنے کنگن کو، اپنے مال کو جو اس کے پاس موجود تھا، اس آنے والے فقیر کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جیسے ہی فقیر نے اس خاتون کا چہرہ دیکھا، فوراً قدموں پہ گر گیا۔ یہ پریشان کہ یہ کیا ہوا، تم تو فقیر ہو، تم میرے قدموں پر کیوں گر گئے؟ یہ آنے والا کہتا ہے کہ اے مومنہ، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں وہی تمہارا شوہر ہوں جس نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اب جیسے ہی اس تاجر نے یہ بات سنی، یہ بھی گیا اور خاتون کے قدموں پر گر گیا۔ یہ پریشان کہ پہلا شوہر میرے قدموں پر گرا، سمجھ میں آ رہا ہے یہ میرا دوسرا شوہر میرے قدموں پر کیوں گر رہا ہے۔ سوال کیا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے مومنہ، میں کوئی اور نہیں، میں وہی فقیر تھا، میں وہی فقیر ہوں جس کو آپ نے کنگن دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی، اگر کوئی خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ اسے بے گھر نہیں کرتا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اگر کوئی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے جزا دیتا ہے۔ دیکھیں تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کریں تو معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، اگر کسی نے اللہ کے لیے اپنے گھر گھرانے کو قربان کیا تو اللہ نے انہیں کیسی جزا دی۔ عزادارو، 28 رجب کی وہ تاریخ جب امام نے خدا کا دین بچانے کے لیے اپنے وطن کو خیرباد کہا، ارباب عزا یہی نہیں بلکہ خدا کے دین کے لیے امام نے 2 محرم کو جب کربلا پہنچے، اس کے بعد جب 10 محرم آئی تو عظیم ترین قربانیاں پیش فرمائی۔ عزادارو، جب
کوئی نہ رہا تو ہمارے اور آپ کے امام کی بے بسی اور تنہائی کی امام آواز دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزادارو، اس قدر ہمارے امام مظلوم تنہا آواز دے رہے ہیں۔ عزادارو، اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام قریب پہنچے، بہن زینب میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی فرماتی ہیں، میرے ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ میں وہ اثر تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارباب عزا، جناب علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام قریب پہنچے، اے ام رباب، میرے لال علی اصغر کو میری گود میں دو، میں مقتل لے جاتا ہوں، شاید کوئی ظالم ترس کھا کے میرے لال کو تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ہاں عزادارو، امام نے اپنے ششماہے کو آغوش میں لیا، مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ کس قدر بے بسی ہے عزادارو، مظلوم امام ظالموں سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ اے ظالموں، اگر تمہارے نزدیک حسین خطا وار ہے تو میرے اس بچے کی کوئی خطا نہیں۔ اے ظالموں، میرے لاحل علی اصغر کو تھوڑا سا پانی پلا دو، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام نے اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر لٹایا۔ اے ظالموں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آؤ تم خود میرے بچے کو پانی پلا دو۔ ہاں عزادارو، کوئی آگے نہ بڑھا۔ امام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، آواز دی، بیٹا علی اصغر، ارے تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس ظاہر کر دو۔ 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ ظالموں میں کوہرام مچ گیا، ملعون آگے بڑھا، اقتا کلام الحسین۔ اب جو ہرملا نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تھی، گلوے علی اصغر پر لگا۔ 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ہاں عزادارو، امام نے خون علی اصغر کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہ، آواز آئی، مولا اگر ایک قطرہ بھی آ گیا تو تا قیامت پانی نہ برسے گا۔ زمین کی طرف ڈالنا چاہ، آواز آئی، آقا اگر ایک قطرہ بھی زمین پر آ گیا تو قیامت تک دانہ نہ اگے گا۔ مجبور امام نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا، اسی طرح میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں ارباب عزا، امام علی اصغر کو مقتل اس لیے لائے تھے تاکہ میں اپنے لال کو پانی پلا سکوں۔ عزادارو، اسی خیال میں جب امام خیمے کی جانب بڑھے، آگے بڑھتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے پیچھے آ جاتے ہیں کہ میں علی اصغر کی ماں ام رباب کو کیا جواب دوں گا۔ مگر عزادارو، امام نے ایک مرتبہ آواز دی، اے ام رباب، آؤ اپنے علی اصغر کو لے جاؤ۔ جناب سکینہ دوڑتے ہوئے آئی، آواز دی، بابا ارے میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلا لائے، لیکن ہائے آپ کی بیٹی سکینہ اب بھی پیاسی ہے۔ عزادارو، قیامت ہو گئی، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب سکینہ نے دیکھا۔ قریب جا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ علی اصغر کا گلا چھدا ہوا، ایک چیخ ماری، اماں، ارے بھیا شہید کر دیا گیا۔ ام رباب باہر آئی، ماں کی مامتا نے آواز دی، اے علی اصغر، ارے تمہارے سن کے جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے، مگر ہائے ظالموں نے تمہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا، جتنے بھی شیعہ حیدر کرار جہاں بھی ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرماؤ۔
باراللہ جتنے بھی بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، باراللہ جتنے بھی مقروض ان کے قرضے کو اپنے لطف و کرم سے ادا فرما، باراللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما۔